اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اذان ہر سیکنڈ ہوتی ہے، سنو، اذان ہر منٹ ہوتی ہے۔ جو دشمن میرے نبی کا نام ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہ آج کا دشمن نہیں، یہ تو دو کوڑی کے ہے، یہ تو دو کوڑی کے ہے۔ اس وقت کا خطرناک دشمن ابو جہل، اس وقت کا خطرناک دشمن ابو جہل اور ابو لہب، یہ میرے نبی کا نام ختم کرنا چاہتے تھے، میرے نبی کا نام مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ساری بھلائیاں ہم نے تجھ کو دے دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ ابو جہل چاہتا ہے کہ محمد کا نام ختم ہو جائے، ابو لہب چاہتا ہے، بڑی پیاری بات اللہ نے دماغ میں ڈال دی، ابو جہل چاہتا ہے کہ محمد کا نام ختم ہو جائے، ابو لہب چاہتا ہے کہ محمد کا نام ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے بھی اعلان کر دیا ان شانئک هو الابتر، کہ اے محمد تیرے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا۔ آج نبی کے دشمن ابو لہب کو کوئی نہیں پہچانتا، آج نبی کے دشمن ابو جہل کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ان سے پوچھو جو نبی کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو جو رب کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو جو نبی کو نہیں مانتے کہ ابو جہل کون ہے، تو یہ بولے یہ نہیں معلوم، تو ان سے کہنا تمہارے دادا ہے، نہیں، ارے بولو، ان سے پوچھو کہ ابو لہب کون ہے، یہ بولے گے ہم نہیں پہچانتے، تو کہنا چچا ہے۔ او یارو، بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں کہ ہمارے نبی کا نام نہ ختم ہوا نہ کبھی ختم، زور سے بولو، نہ کبھی ختم ہوگا، اس لیے زور سے نعرہ لگا دو، نبی کا دامن، مزہ نہیں آیا، کچے دکھ رہے تم لوگ، زور سے نعرہ لگاؤ، نبی کا دامن، زور سے، نبی کا دامن، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب پکڑنا کیسے ہے وہ بتاؤ، اب کیا بتاؤں گا میں، ارے بولو، پکڑنا کیسے ہے، اور نبی کا دامن کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کا مشن کیا ہے، نبی کی باتیں کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کا میسج کیا ہے، نبی کا سندیش کیا ہے، نبی نے کیا بولا ہے، نبی نے کیا سمجھایا ہے، نبی نے کیا سکھایا ہے۔ اب آؤ میں تمہارے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں، سنو اللہ نے کیا کہا ہمارے نبی کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا، کیا کہا ہمارے نبی کے بارے میں، رب نے کیا کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کرپا بنا کر بھیجا، دیا بنا کر بھیجا، مہربان بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی رحمت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے نبی رحمت ہے ہندو بھائیوں کے لیے بھی، ہمارے نبی رحمت ہے رحیم کے لیے بھی، ہارون کے لیے بھی، عبداللہ کے لیے بھی، عبد الرحمن کے لیے بھی، اور ہمارے نبی رحمت بن کر آئے، ہمارے نبی دیا بن کر آئے، ہمارے نبی پیار بن کر آئے، ہمارے نبی مہربان بن کر آئے، ہارون کے لیے بھی، رحیم کے لیے بھی، رمیش کے لیے بھی، پرکاش کے لیے بھی، کیلاش کے لیے بھی، گنیش کے لیے بھی، اڈوانی کے لیے بھی، اور ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم کے لیے بھی۔ ارے بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کیا بن کر آئے، بولو زور سے، رحمت بن کر آئے۔ اور جس وقت ہمارے نبی آئے، سن لو کہ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، رحمت بن کر آئے، تو سنو میرے بھائیوں، جس وقت ہمارے نبی دنیا میں آئے اس وقت دنیا کا بڑا برا حال تھا، زنا عام تھا، بدکاری عام تھی، حرام کاری عام تھی، لوٹ مار عام تھی، قتل عام تھا، کرپشن
ظاہر ہو گیا تھا کہ انسان زمین پر پڑا ہوا خون اپنی زبان سے چاٹا کرتا تھا، تب اللہ کو رحم آیا، تب اللہ کو رحم آیا، سنو، اور پھر اس رب نے رحمت للعالمین کو بھیجا، پھر ہمارے نبی نے زمین سے ظلم کو ختم فرمایا، ہمارے نبی نے زمین سے قتل کو ختم فرمایا، ہمارے نبی نے زمین سے دنگے اور فساد کو ختم فرمایا، ہمارے نبی نے حال یہ تھا کہ معمولی باتوں پر دنگے اور فساد اور خون خرابہ ہوتا تھا، ہمارے نبی نے رحمت بن کر آئے اور پوری دنیا سے ظلم کو ختم فرمایا۔ اور سنو، میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، مائک کی آواز ان کے کانوں میں گھروں میں جا رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں بہنیں یہاں پر موجود ہے، سنو، بنگال کے میرے بھائیوں، کلکتہ کے میرے بھائیوں، 24 پرگنہ کے میرے بھائیوں، مرشد آباد کے میرے بھائیوں، یو پی اور بہار کے میرے بھائیوں، سنو، ہمارے نبی جب آئے تو اس وقت کیا حال تھا؟ عورتیں خاص طور سے سنیں کہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، عورت کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہے اور قرآن کے بھی الفاظ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، عجیب الفاظ ہے، سنو، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو قرآن میں ہے کیا ہے قاری صاحب؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا ظلم سمجھا جاتا تھا، لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اللہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی اور اس کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ غم کے مارے کالا ہو جاتا تھا، بڑا افسوس۔ اور قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سنو میری بہنوں، آج یہ شیطان کہتے ہیں کہ اسلام نے تم کو دبا دیا، اسلام نے تم کو پردہ کروایا، اسلام نے تم کو حجاب کروایا، اسلام نے تم کو نقاب کروایا، اور اسلام نے تم کو گھر کی چہار دیواری میں بند کر دیا، تم کو قید کر دیا، اسلام نے تمہارا حق چھین لیا۔ ارے سنو سنو سنو، اسلام آیا، نبی آئے تو عورت کو جینے کا حق ملا، ورنہ نبی کے آنے سے پہلے لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی لڑکی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا حافظ عبدالغنی صاحب، سلیم پٹیل صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو پھر باپ اپنے ہاتھ سے اس کو گاڑ دیتا تھا۔ آج بھی اگر آپ حج کو جاؤں گے، مکہ کو جاؤں گے، تو آپ سن کر تعجب کرو گے کہ مسجد کے ایک کونے پر جو روڈ ہے، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر لڑکی کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آج بھی موجود ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو خیر، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن آج تو فریسر پڑھے لکھے جاہل ہو گئے، پڑھے لکھے ظالم ہو گئے، پڑھے لکھے قاتل ہو گئے۔ پہلے لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد باپ مار دیتا تھا، ابھی تو پڑھے لکھے جاہل اور پڑھے لکھے ظالم ہیں، حکومت کہتی ہے کہ سونوگرافی جرم ہے، مگر ابھی تو پڑھے لکھے ظالم اور پڑھے لکھے جاہل جب بچہ ٹھہرتا ہے تو ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی ہے پیٹ میں، تو پہلے تو زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اب تو ماں کے پیٹ کو ہی بچی کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن سنو میری بہنوں، اسلام آیا، نبی آئے، رحمت بن کر آئے، تو ہمارے نبی نے لڑکی کو جب گالا جاتا تھا اس وقت ہمارے نبی نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر یہ لڑکی اگر تمہارے گھر میں پیدا ہو رہی ہے تو اس وقت نبی نے کہا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکی آتی ہے، سنو نبی نے کہا اس زمانے میں کہ جس گھر میں لڑکی آتی ہے اللہ کی رحمت اس
اس گھر کی طرف اتنی تیزی میں آتی ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے. اور پھر ہمارے نبی نے کہا, کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہمارے نبی نے ماں کا مقام بتایا. ہمارے نبی نے کہا کہ لڑکی ہے تو رحمت ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر وہ تیری بیوی ہے تو تیری زندگی کا بہترین ساتھی ہے, اور وہ تیری بہن ہے تو تیری عزت ہے. ہمارے نبی نے عورت کو جینے کا حق دلایا. کیوں؟ آج شیطان کیا کر رہے ہیں؟ آج میری بہنوں, ہمارے نبی نے آپ کو عزت دلائی, ہمارے نبی نے عورت کو مقام دلایا. آج کچھ شیطان ہماری بیٹیوں کے چہرے سے حجاب کھینچنا چاہتے ہیں. آج کچھ شیطان ہماری بیٹیوں کے چہرے سے نقاب کھینچنا چاہتے ہیں, ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں, ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ان کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سنو سنو سنو, اسلام کی بیٹیوں, اسلام کی بہنوں, اسلام کی ماں, اسلام کی بیٹیوں, طے کرو کہ دنیا کے شیطان ہمارا حجاب, ہمارا نقاب اتارنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بھی نبی کی ماننے والی ہے. ہم اپنے آپ کو بے عزت اور بے پردہ نہیں کریں.